بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام روبرو کے ساتھ میں ہوں کاشف ندیم۔ اس وقت جو ملکی سیاست ہے اس کے اوپر علاقائی سیاست کا بڑا گہرا اثر ہے، اور الیکشن کے ایام جوں قریب آتے جا رہے ہیں، سیاسی گہما گہمی بھی جو ہے اس کے اندر بھی روز بروز جو ہے نا کوئی تہلکہ خیز انکشافات بھی آتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی نئے نئے چہرے بھی متعارف ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم نے اسٹوڈیو میں جس معزز شخصیت کو دعوت دی ہے، ان کا تعلق ساؤتھ پنجاب ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کی تحصیل کوٹادو سے ہے۔ سماجی اور سیاسی ورکر ہیں، سیاست کے اندر ان کا ایک اہم ترین کردار ہے۔ سابق گورنر مصطفیٰ کھر صاحب کے وہ ایک خاص ورکر رہے، ان کے ساتھی رہے ہیں۔ ڈاکٹر عمر فاروق بلوچ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، جو علاقائی سیاست ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جس حلقہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس میں علاقائی جو سیاست ہے وہ کیسے چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے بلایا، اور بنیادی طور پہ میں یہاں پچھلے 10 سال سے سیاسی میدان میں ہوں، اور جو ہم نے ایک جد و جہد کی، کیونکہ یہاں جو سیاست ہے وہ ایک روایتی سیاست ہے، اور یہاں جگیردارانہ ہولڈ تھا، اور تھانے کچہری کی سیاست، پٹواری کلچر کی سیاست، اور منتلیاں بھتے، اور علاقے میں کوئی ایسا سماجی کام جو علاقے کی بہتری کے لیے ہو، جیسے تعلیم ہو، صحت ہو، یا اس طرح کے اور پروجیکٹ جو عام آدمی کے فائدے میں ہوں، وہ پچھلے 74 سال میں ہمارے لوکل ایریا میں، خصوصاً جو ساؤتھ پنجاب کا اور کوٹادو تحصیل جو کہ 16 لاکھ آبادی کی تحصیل ہے، اور ہمارا ضلع 46 لاکھ آبادی کا ضلع ہے، لیکن یہاں کوئی بھی بنیادی ایسا کام جو عام آدمی کے فائدے میں ہو آج تک اجتماعی طور پہ نہیں ہوا۔ اور اس چیز سے تھک کے لوگوں نے اب آ کے پی ٹی آئی کے امیدوار اور عام آدمی کو ووٹ دیا، لیکن بد نصیبی کہ وہ ان جو جگیردار تھے یہاں، جن سے یعنی کہ مشترکہ طور پہ ہر آدمی نے کوشش کی، ان کا قبضہ ختم ہوا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دوبارہ ایک دفعہ مقبوضہ ہو گئے، اور جو ایم پی اے ہمارا نمائندہ منتخب ہوا نیا، اس نے ان کا کرپشن میں اور تھانہ کلچر کی سیاست میں، ناجائز پرچوں کی سیاست پھر سے شروع ہوئی، اور اس ٹائم انتہائی برے حالات ہیں ہمارے، خصوصاً اس حوالے سے کہ کوئی بھی ادارہ بغیر رشوت کے کام نہیں کر رہا۔ مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جس چیز کے لیے محنت کی تھی، جو جگیرداروں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، آج تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ ایم پی اے جو ہمارا موجودہ ہے یہ ان کا بھیجا ہوا ہے، اور انہوں نے بھیجا ہے اس کو کہ ہاں جا آپ ہمارے بھی کرپشن کے ریکارڈ توڑو، اور عوام پھر ہماری طرف رخ کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ آپ آئے تھے بنیادی طور پہ جگیردارانہ نظام جو تھا اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی، جبکہ مصطفیٰ کھر صاحب وہ بھی جاگیردار ہیں، آپ ان کے خاص الخاص بندے، ان کو سپورٹ بھی کرتے رہے، ان کے ساتھ بھی رہے، تو کیا وہ جگیردارانہ نظام کو آپ سپورٹ نہیں کرتے رہے؟ سر، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ وہ پی ٹی آئی میں آئے، اور پی ٹی آئی میں جب وہ آئے، کیونکہ ہم پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ کھڑے تھے، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے۔ پی ٹی آئی جس آدمی کو بھی یہاں لے کے آئی، کیونکہ ہم یہی سنتے آ رہے تھے کہ خان کہتا تھا کہ اگر اوپر والا بندہ ایماندار ہو تو نیچے لوگ کام بہتر طریقے سے کرتے ہیں، لیکن ہم جو سپورٹ کر رہے تھے، ہم کسی جگیردار کو یا جگیردارانہ نظام کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، ہم عمران خان اور عمران خان کے نظریے کو سپورٹ کر رہے تھے۔ ہم پی ٹی آئی کے ورکر تھے، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تھے، ہم کسی جگیردار کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، ہم خصوصی کسی شخصیت کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، ہم تحریک انصاف اور عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اب آپ پی ٹی آئی کی حکومت سے مطمئن ہیں؟ سر، یہی تو دکھ ہوتا ہے کہ جب خان جو باتیں کیں، کیونکہ خان جس طرح کی باتیں کرتا ہے، جی انصاف ہوگا، اب جماعت کا نام بھی تحریک انصاف تھا، اور وہ کہتے تھے جی انصاف ہوگا، عام آدمی کو تعلیم کے میدان میں انصاف ملے گا، صحت کے میدان میں انصاف ملے گا، اور ادارے آزاد ہوں گے، ان پہ سیاسی اثر و رسوخ نہیں ہوگا۔ لیکن خان صاحب نے اپنی جتنی بھی باتیں الیکشن سے پہلے کی تھیں، آج تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اپنی ہی باتوں کے مخالف
مخالف وہ خود کھڑا ہے، اور اس ٹائم پی ٹی آئی کی مخالفت کوئی اور کرے نہ کرے، کم از کم خان صاحب کے بیان اور پی ٹی آئی اپنی مخالفت آپ کر رہی ہے اور اپنی اپوزیشن آپ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیک وقت آپ جو ہے نا دو جو حلقے ہیں صوبائی حلقے پی پی 278 اور پی پی 279 ان کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں، ان کی سیاست کے اندر آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ جو یہ 279 ہے یہ حلقہ بیسیکلی ایک ہیڈ کوارٹر ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں جتنے بھی ادارے ہیں ان کے سربراہ یہاں بیٹھے ہیں، اور یہاں اگر ایماندار آدمی ہو، اچھا آدمی ہو، صاف ستھرا آدمی ہو، صاف ستھری سیاست کرنے والا آدمی ہو تو یہ حلقہ یعنی کہ بہت سارے بنیادی مسائل حل کروا سکتا ہے، جبکہ 278 میں اتنا مؤثر وہاں کا امیدوار یا نمائندہ نہیں ہوتا۔ ہمارے جیسے اب تھانہ ہو گیا، ڈی ایس پی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، جو ہمارا 289 کا یہ اس حلقے کا ایم پی اے ہے 289 کا، وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل دیکھ لیں، اب ایم ایس جب بھی آئے گا وہ 278 کے نمائندے کی مشاورت سے نہیں، 289 کے نمائندے کی پراپر مداخلت سے آئے گا، اس کی سر پہ ہاتھ پہ سر ہوگا، وہ بندہ ایم ایس بنے گا۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ لینڈ ریکارڈ سینٹر میں چلے جائیں، آپ اے سی صاحب کو دیکھ لیں، اے سی صاحب بھی بغیر اس جو 289 حلقہ ہے اس کا جو ایم پی اے ہے اس کی مشاورت، اس کی مداخلت، اس کی اجازت کے بغیر یہاں نہیں آ سکتا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ یعنی کہ جو یہاں کا ایم پی اے ہوتا ہے وہ نو گو ایریا بنا دیتا ہے عام آدمی کے لیے، اور وہ ڈائریکٹلی یعنی کہ بھتے منتھلیاں یہ چیزیں ساری، یہ بیسیکلی کی حلقہ ہے، اور جو اگر یہاں کا بندہ ایماندار آ جائے، اچھا آدمی آ جائے، عوام دوست نمائندہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے 278 کی نسبت۔ تو آپ کی جو دلچسپی ہے وہ 279 کے اندر جو ہے، کیا وہ یہی تو نہیں ہے کہ اداروں کے اوپر اثر و رسوخ؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں جب بندہ پالیٹکس میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے پبلک کے سامنے، اور بد نصیبی ہماری یہ ہے، ہمارا یہاں کا جو کلچر ہے، میں تو ایسے سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وہ برصغیر والا کلچر چل رہا ہے جو ہمارا پرانا تھا، کہ اب بھی اگر شادی ہوتی ہے، شادی ہال میں ایک درمیان میں گیلری لگتی ہے، وہاں برہمن بیٹھتے ہیں اور باقی سارے شودر ہوتے ہیں، جبکہ وہ سارے انوائٹڈ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو کلچر ہے نا، بیسیکلی یہ کلچر کو ہم اس کلچر کے اگینسٹ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں کسی عہدے پہ نہیں رہا کبھی بھی، لیکن میں ایک بات گرانٹیڈ کہتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں کے نمائندے ہیں سب کا ماضی، سب کا کردار عوام کے سامنے ہوتا ہے، اور ہم آج بھی جو سٹرگل کر رہے ہیں، جو آنے والا وقت ہے، میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ کم از کم عام آدمی کو انصاف ملے۔ مثلاً میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں ہمارے پاس کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، اور کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے لیے کارڈیالوجسٹ کے لیے ہمیں احتجاج کرنا پڑا، اور ہمارے احتجاج پہ وہ اب آ کے اپائنٹمنٹ ہوئی۔ اچھا، جب وہ اپائنٹ ہو گیا تو وہاں اچھی خاصی لے دے ہوئی کہ ایم پی اے صاحب کا اثر و رسوخ تھا اس پہ کہ وہ جو وارڈ تھا اس کو وارڈ ایلوکیٹ نہیں کر رہے تھے، اس پہ بہت یعنی کہ جھگڑا کر کے وہ وارڈ لینا پڑا۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں کس نے آنا ہے؟ عام آدمی نے۔ اب تھانے پہ چلے جائیں، میری یہ خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں اثر و رسوخ مثبت استعمال کیا جائے، کہ آپ اداروں پہ اثر انداز ہوں لیکن نیگیٹو نہیں، آپ اپنی جیب بھرنے کے لیے نہیں۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ میرا ماضی سب کے سامنے ہے، اور میں آگے بھی انشاءاللہ جو میرا ارادہ ہے ضرور اثر انداز ہوں، لیکن وہ نیگیٹو نہ ہوں، عام آدمی کے لیے ہوں، عام آدمی کو انصاف دلوانے کے لیے ہوں۔ یعنی کہ اگر ایک کسان نے اپنی فرد ملکیت لینی ہے، اس کی بھی وہ رشوت دے، اور جب بات ہوتی ہے وہاں، اور جب بات آپ کرتے ہیں وہاں جا کے تحصیل میں، تو وہ برملا کہتے ہیں جی ہم نے ایم پی اے صاحب کو منتھلی دینی ہے، اب ہم کہاں سے دیں؟ آپ لوگوں سے لیں گے تو آگے دیں گے اپنی جیب سے، ان کی تنخواہیں تو بیچاروں کی اتنی نہیں ہے کہ ہاں بھی وہ اپنی تنخواہ سے ان کو منتھلیاں دیں۔ تو بات یہ ہے کہ کردار کی ہے، ماضی کی ہے، اور سب کا ماضی کردار سب کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو پچھلے ایم پی اے تھے ان کی سیاست میں اور ان کی سیاست میں جو موجودہ ہیں، کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ سر مجھے تو کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں میڈیکل کالج میں پڑھا ہوں،
میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں انجینئر نہیں. تو اس کی جو درس گاہ تھی, جہاں کا وہ اسٹوڈنٹ ہے, تو استاد کا ضرور اثر ہوتا ہے. تو مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ سیم ہے. فار ایگزامپل آج بھی وہی چل رہا ہے جو پرانی سیاست تھی, جو پچھلے دور کی سیاست تھی, کہ اگر دو برادریاں آپس میں لڑ گئی ہیں کہ یہ نہیں کرنا کہ ان کو بٹھا کے ان کی صلح کریں اور منصفانہ فیصلہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ آیا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کو تھپکی دی ہاتھ اٹھانے پہ, اور دوسرا آیا تو اس کو بھی تھپکی دی. یعنی کہ یہاں پھر وہی چیز ہو رہی ہے جو یہ نہیں کہ یہاں صرف پچھلے دور سے, یہ برے صغیر کا کلچر رہا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ لوگوں کو لڑوایا جا رہا ہے, آپس میں برادریوں کو لڑوایا جا رہا ہے, اور اس سے اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. ناجائز پرچے وہ پچھلے دور میں بھی ہوتے تھے, اس میں بھی ہوتے ہیں, اور اسی طرح منتھلیاں وہ پچھلے دور میں بھی چلتی تھیں, اس دور میں بھی چل رہی ہیں. تو مجھے تو کوئی فرق نہیں, بلکہ مجھے تو کنٹینیوٹی اسی چیز کا آگے تسلسل نظر آتا ہے جو پچھلے دور حکومت کے لوگ جو یہاں مسلط رہے 35 سال. تو آج یہ جو ہے یہ تو مجھے اسی کا حصہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے موجودہ ایم پی اے وہی کچھ کر رہے ہیں جو وہ کرتے تھے. کوئی چیز تبدیلی نہیں ہے, بلکہ صرف تبدیلی مجھے نظر آتی ہے تو وہ ایم پی اے صاحب کے 3 بچوں کی زندگی میں آتی ہے, باقی عام آدمی کے لیے کوئی تبدیلی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسا آپ نے بتایا ہے کہ جو ہے نا یہ جو موجودہ ایم پی اے ہے اس کو بھی کسی کی شاگردی میں رہنا پڑا, پھر یہ یہاں پر پہنچے. تو اسی سے جو ہے نا ہم اپنا ایک سوال جوڑیں گے آپ کی ذات کے ساتھ. یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہے نا واپس آ کے یہیں سے ہم اپنا گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہماری بات چل رہی تھی سیاست کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ موجودہ ایم پی اے جو ہے وہ کسی کی شاگردی میں رہا تو اب جو ہے نا وہ وہی کام کر رہا ہے. سیاست میں آپ بھی ہیں تو ظاہری سی بات ہے ہر شعبے میں جو ہے نا آنے کے لیے کوئی استاد رکھنا پڑتا ہے. آپ کو کون استاد ہے سیاست کے اندر؟ میرا استاد, میں ایک شعر سے جواب دوں گا. کملے ہاسے تا ٹھیک ہاسے شعور پا کے اداس تھے. بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ میں جب باہر گیا, باہر کی دنیا دیکھی, باہر کے حالات دیکھے, تو مجھے بڑا ترس آتا ہے کیونکہ یہ ہمارا کلچر ہے. اب آپ دیکھیں کہ سردار الانبیاء ہیں, باوجہ کائنات ہیں. آپ 40 سال بعد جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو آپ 2 باتیں کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کیا کبھی میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ کیا کبھی میں نے آپ کی امانت میں خیانت کی ہے؟ اور آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یک زبان ہو کر نہ ماننے والے کفار کہتے ہیں نہیں, ہمیں اعتبار ہے آپ کی ہر بات پہ. بات یہ ہے کہ سچ اور دیانت, امانت میں دیانت, یہ ہمارا کلچر تھا, ہماری وراثت تھی, ہمارا مذہب تھا. لیکن ان 2 چیزوں پہ عمل کیا کس نے؟ کفار نے. وہ کلمہ نہیں پڑھتے لیکن وہ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں, دیانت دار بھی ہیں. ہمارے ہاں یہ جو کلچر چلا سیاست میں, سب سے بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں جی سیاست جھوٹ کا نام ہے. آپ دنیا میں دیکھیں جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں, آپ کو وہ جھوٹے نہیں ملیں گے, آپ کو وہ خائن نہیں ملیں گے. اور یہ جو بیسیکلی ہمارے ہاں ہے کہ جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اتنا بڑا سیاستدان ہے, جتنا بڑا خائن ہوگا اتنے بڑے عہدے پہ وہ براجمان ہوگا. بنیادی طور پہ آپ دنیا سے بھی سیکھتے ہیں. آپ کی ہر قدم جو ہوتا ہے, کیونکہ قرآن پاک میں جیسے ہے کہ آپ دنیا میں پھریں, دیکھیں اور اس سے سیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی, اس میں آپ انسان سیکھ بھی سکتا ہے, بہت کچھ آپ کو ہر قدم پہ سکھاتا ہے. تو بنیادی طور پہ میرا جو استاد ہے وہ میں نے جب باہر دنیا میں جا کے دیکھا کہ عام آدمی, ہر آدمی کو انصاف ملتا ہے. اب آپ ہیلتھ کو دیکھ لیں, اب ہم نقل مارنے میں بڑے اچھے لوگ ہیں کہ ہم نقل بڑی اچھی مارتے ہیں. ہم نے 1122 بنا دی, لیکن 1122 آپ اگر باہر دنیا میں چلے جائیں اس کا مقصد ہی کچھ اور ہے کہ 1122 کا جو آفس ہوتا ہے وہاں ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے, اور جتنی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ پراپر پروفیشنل ڈاکٹرز کی ہوتی ہیں. کارڈیالوجسٹ ہوگا, گائناکالوجسٹ ہوگی, فزیشین بیٹھا ہوگا. اور جب کال جائے گی وہاں 1122 کے آفس میں یا ایمرجنسی کے آفس میں, وہاں ڈاکٹر اٹینڈ کرے گا اور ڈاکٹر پوچھے گا پہلے علامات, جس چیز مرض کا مریض ہے
وہی ٹیم وہاں جائے گی, وہاں جا کے مریض کو دیکھے گی, اور مریض اگر وہ ٹریٹ وہاں ہو سکتا ہے, گاڑی میں ہر چیز ہوگی. یہ نہیں ہے کہ صرف گاڑی کا مقصد یہ ہے کہ بس وہ مریض کو اٹھاؤ اور لے جاؤ, نہیں, اس میں ڈاکٹر ہوگا, اس کی ٹیم ہوگی, دوائیاں ہوں گی, اور فرسٹ ایڈ وہیں گھر میں دیں گے. اگر مریض کو وہیں ضرورت نہیں ہے ہاسپٹلائزیشن کی تو وہیں دوائی دے کے واپس آ جائیں گے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ 1122 آپ کال کریں اور آگے سے جواب آتا ہے جناب گاڑی گئی ہوئی ہے, آئی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں 1122 کا آفس یہاں بنا ہوا ہے. عمارتیں علاج نہیں کیا کرتی, عمارتوں میں انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے, سہولت دینے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. آج بھی ہماری وہ 1122 کی عمارت, اور بدقسمتی سے 4 سال ہو گئے ہیں, وہ ایم پی اے صاحب کے گھر کے سامنے روز صبح وہ منہ چڑھاتی ہے ایم پی اے صاحب کا کہ ایم پی اے صاحب میں یہاں خالی ہوں, میرے اندر عملہ لے آؤ, اور اس عوام نے 42,000 لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا, ان کا حق ہے ان کو سروسز دو. اب فار ایگزامپل حادثہ ہو گیا ہے نا, اب حادثات کو آپ نہیں روک سکتے. ابھی اس پروگرام سے آنے سے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ 1122 جو بلڈنگ ہے یہ فعال کیوں نہیں ہوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بنیادی طور پہ نااہلی اس کے پیچھے ہے. ہمارے جتنے بھی جنوبی پنجاب کے نمائندے جاتے ہیں نا, یہ نااہل لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان میں کرنا کیا ہے. جس طرح یہ ہمارے یہاں گودے ہیں نا جی, اور عوام کے ساتھ جو کچھ یہ یہاں کرتے ہیں, ان کے ساتھ وہاں لاہور کے اندر یا اسلام آباد کا وہی کچھ ہوتا ہے. ان کی کوئی نہیں سنتا اور ان کو بولنا نہیں آتا. ان کی گودے گیری چلتی ہے ملتان تک, ملتان کے آگے ختم, یہ بولتے ہی نہیں ہیں, اپنے حق مانگتے ہی نہیں ہیں. 1122 کا فعال نہ ہونا سوائے اس کے کہ ہم نااہل ہیں اور کیا ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ کی جیب بھرتی ہے جب تھانہ بناتے ہیں. اب تھانہ صدر بن گیا, اس کا عملہ بھی آ گیا, اس کے لیے بجٹ بھی آ گیا, اس کے لیے بلڈنگ بھی مل گئی, سب کچھ ہو گیا. اگر جب آپ بات کرتے ہیں 1122 کی تو یہ بہانہ بناتے ہیں جی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. تھانہ اس لیے بن گیا, اس کا بجٹ بھی آ گیا, سارا کچھ ہو گیا, کیوں؟ اس سے منتھلی ملنی ہے. اب 1122 سے ایم پی اے صاحب یا ان لوگوں کو منتھلی نہیں ملنی, اس لیے اس پہ توجہ ہی نہیں ہے, غیر توجہ ہی ہے. جنوبی پنجاب کا ہی نمائندہ تھا جو یہاں کوٹدو کے اندر اس کی بلڈنگ بھی لے آیا, کوئی لاہور سے ایم پی اے تو نہیں لے کے آیا کہ جنوبی پنجاب کا نمائندہ ہی لے کر آیا ہے یہاں پہ. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے ہاں جو آ جاتی ہے اللہ کی رحمت سے آ جاتی ہے چیزیں. جب یہاں پلان بنتے ہیں نا, اب یہ بھی تحصیلیں آئیں, ماڈل سٹی کے بجٹ آئے, ورلڈ بینک نے دیا, اب ہمارا شہر بدقسمتی سے اس میں آ گیا. 1122 کے لیے بھی یہ ہمیں جو ملا یہ ایک جنرل پلان کا حصہ تھا, ہر تحصیل میں دے رہے تھے. کسی کی یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اتنے اہل ہی نہیں ہے کہ یہ بات کر سکے. وہاں آپ نے دیکھا کبھی اپنے نمائندے کو پراپر طریقے سے یہاں کے مسائل ہائی لائٹ کرتے ہوئے اسمبلی میں, آپ مجھے بتا دیں, میں پوچھ نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب ایک بات, آپ جو ہے نا ایم پی اے کی تو آپ کو متعدد خامیاں نظر آتی ہیں, تو پی ٹی آئی کا وہاں پہ ایم این اے بھی ہے جس وقت جو وزیر ہیں, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ وہ اپنے سیاست کے حوالے سے ٹھیک کام کر رہے ہیں یا ان کی بھی کوئی کرپشن ہے؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں ایک چیز پہ صرف اس میں فرق نظر آتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے, اچھی سوچ کا, مثبت سوچ رکھتا ہے, چیزیں مثبت کر رہا ہے. باقی اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بالکل اس سے ماورا ہے کہ جو کچھ ہمارے شہر میں ہو رہا ہے, نہیں, اس کو کم از کم ان چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے. جیسے یہاں کرپشن ہو رہی ہے, تھانہ پہ ناجائز پرچے ہو رہے ہیں, اور لینڈ ریکارڈ میں بغیر رشوت کے کام نہیں ہو رہا. اے سی صاحب جو ہمارے پچھلے رہے ہیں وہ سوئے رہے ہیں, اور کمیٹی کا آپ دیکھیں برے حالات ہیں. تو یہ ساری چیزیں, ہاں وہ خود نہیں کر رہا, لیکن کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں, اور اس کو میں اس حوالے سے کہوں گا بھی صحیح کہ اس کو ان چیزوں میں انوالو ہونا چاہیے اور وزیر اعلیٰ سے بات کرنی چاہیے. کم از کم یہ جو کرپشن ہو رہی ہے اور برملا ہر یعنی کہ زبان زد عام ہے, یہ تو زبان زد عام ہے نا, آپ بھی سن رہے ہیں کہ ہاں جی کیا ہو رہا ہے اداروں کے اندر. میونسپل کمیٹی کے کیا حالات ہیں اس وقت؟ سر میونسپل کمیٹی کا تو برا حالات ہے کہ میں وہی آپ کو عرض کرنے لگا تھا کہ اب دیکھیں کہ ہمارا وہ وسائل جو پرانے کمیٹی کے چل رہے ہیں وہ ویسے کے ویسے آ رہے ہیں. 1 ارب 21 کروڑ زبان ایم پی اے صاحب, میں نہیں کہہ رہا, یہ ایم پی اے صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ہمیں بتایا, مجھے انہی کی زبان سے پتہ چلا کہ 1 ارب 21 کروڑ کا فنڈ آیا. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہماری گلیوں کے جو حالات ہیں, ہماری نالیوں کے جو حالات ہیں, ہمارے شہر کی صفائی کا جو حالات ہیں, اور ہمارے شہر میں
कोई एक टक्के का काम कहीं मुकम्मल हुआ मुझे आज भी नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा सवाल है कि जो कमेटी के अपने वसाइल हैं वो कहाँ लग रहे हैं, और 1 अरब 21 करोड़ आया वो कहाँ लगा, कहाँ गया? क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लिए जब दुकान जली हमें एहतजाज करना पड़ा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक हम बनवा नहीं सके, तो मुझे नहीं समझ आती कि वो कहाँ जा रहा है। इसीलिए मैं आपको गुजारिश कर रहा था कि कम अज़ कम MNA साहब को ये चीज़ देखनी चाहिए और उसको इन्वॉल्व होना चाहिए, और इनकी जो भी इदारे गैर फ़ाल हैं या राशि बने हुए हैं या जो यानी कि कानून शिकनियाँ हो रही हैं यहाँ, उसको उसमें इन्वॉल्व होके उनकी बेहतरी का तरफ काम करना चाहिए उनको डॉक्टर साहब, अगर मुस्तफ़ा खार साहब कोटद्दू में दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या आप उनका साथ देंगे? सर, मैंने आपको एक अर्ज़ की थी कि मैं PTI के साथ था, और मैं PTI से भी तौबा कर चुका हूँ कि मेरी गलती थी, मैं गलत था, क्योंकि जो चीज़ें हम सुन रहे थे, मेरी एक ख्वाहिश थी, मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया, मैं बाहर दुनिया में गया, मैंने देखा कि वहाँ काशिफ भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेरा जो फील्ड है शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये हो कि जी हमारे यहाँ ये डॉक्टर जो है ना वो पैसों की मशीन है। अगर आप महसूस करें तो आप अंगारों की कुर्सी पे बैठे हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं यार, मेरी क्लिनिक हॉस्पिटल की दीवार और सरकारी हॉस्पिटल के दरमियान दीवार है, और लोग आते हैं अपने बच्चे उठा के, और उनको जब हम कहते हैं कि वहाँ चले जाएं तो वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, जो भी करना है आप यहाँ करें, हमारे पास एक तो है कुछ नहीं और वहाँ हमारी सुनता कोई नहीं। तो ये वो यानी कि चीज़ें हैं जो बेहतर होनी चाहिए थी। तो अब यहाँ जब कोई बेहतरी नहीं आई आम आदमी की ज़िंदगी में, हम जो स्ट्रगल कर रहे थे या PTI के साथ खड़े थे, हम इस वजह से खड़े थे, और आज जो हाल हो रहा है तो मैं तो तौबा कर चुका हूँ, और मेरा वो गुनाह, मैं उसके लिए भी अल्लाह मियाँ से भी माफ़ी मांगता हूँ, अवाम से भी माफ़ी मांगता हूँ। डॉक्टर साहब, तौबा करने की वजह यही है कि जो इस हुकूमत ने जो इस वक्त हालात पैदा कर दिए हैं, यही वजह है, या आप वर्कर जो थे वो आप मायूस हुए हैं? सर, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा मायूसी वर्कर की यही मायूसी है। आप देखें, आपको एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ, आप महंगाई को देख लें कि गरीब आदमी, जब आप देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को जहर दे के, सिर्फ भूख के डर से, रोटी ना दे सकने के डर से, अपने बच्चों को अपने हाथ से जहर दे के और ख़ुद जहर पी के मर जाते हैं, एक वक्त में वो कातिल भी हैं, मकतूल भी हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? कि मेरा यानी कि साबका लीडर इमरान खान ही कहता था ना कि जी अगर कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसका जो ज़िम्मेदार होता है वो हुक्मरान होता है। तो आज उसकी बातें या उसको वो यादाश्त खो चुके हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं देखता हूँ, अब कहते हैं जी अब हमारे बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो टीवियों पे बैठ के बातें करते हैं, जनाब महंगाई दुनिया में भी आ गई। यार दुनिया में महंगाई आ गया, मैं मानता हूँ आ गया, डॉलर महंगा हो गया, सब महंगा हो गया, ठीक है जी। इस बात पे भी हम, मुझे ये बताओ, गंदम हम डॉलर से लेते हैं, गन्ना हम डॉलर से लेते हैं, सब्जियां हम डॉलर से लेते हैं, फ्रूट्स हम डॉलर से लेते हैं। यार ये तो हमारे यहाँ ही पैदा होते हैं ना, मसाले, ये तो आम आदमी को चाहिए, ये रोटी चाहिए, चटनी के साथ खाएगा, और वो सब्जियां महंगी, मिसाले महंगे, गंदम जब अगर किसान के पास होते हैं उसका कुछ रेट और होता है। अभी आप खाद का हशर देख लें कि वो खाद एकदम से महंगी हो गई थी। असल में सर कंट्रोल नहीं है, इदारों पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। जब आप नुमाइंदे आपके हुकूमती नुमाइंदे इदारों के सरबराहन से ये कहेंगे जी हाँ आप खुद भी हिस्सा लो और मुझे भी हिस्सा दो, जब हिस्सेदारियां चलेंगी सर आम आदमी को क्या उसका रिलीफ मिलेगा? तो मंथलियों से रिलीफ तो नहीं मिलते ना। चलें डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, डॉक्टर साहब सियासत में तो सरगर्म हैं लेकिन PTI से तौबा तैब हो चुके हैं। अल्लाह ताला जो है इनको इनकी सियासत के अंदर इनके जो अज़ाइम हैं और मुस्बत अज़ाइम के अंदर कामयाब करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।